السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائٹ۔ میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری نہ صرف سراپا احتجاج ہیں بلکہ اس یوم سیاہ پر پوری دنیا کو پیغام دیا گیا ہے کہ اقوام عالم کے جو وعدے تھے جن کی انہوں نے پاسداری کرنی تھی، ان کو وفا کرنا تھا۔ اقوام متحدہ کی جو ریزولوشنز تھی، جو کشمیریوں کی استصواب رائے، ان کی حق خود ارادیت اور ان کو اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا تھا، ان وعدوں کو نہ بین الاقوامی دنیا، اقوام متحدہ اس کی سیکیورٹی کونسل پورا کر سکی، وہ وعدوں کو وفا کر سکی، بلکہ آج کشمیریوں پر ظلم کی انتہا 1 لاکھ کے قریب نوجوان اور بچے جو ہے وہ، اور کل ملا کر یہ تعداد اب 2 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے جو شہداء کی تعداد ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 10 لاکھ افواج مقبوضہ وادی میں ان نہتے معصوم بچوں پر، خواتین پر اور بے گناہ لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، جس میں اب RSS کے غنڈے بھی شامل ہو چکے ہیں، جن کے بارے میں ہم یہ پہلے بھی انکشاف کر چکے، متعدد بار ہم نے بتایا کہ اس وقت وادی میں دندناتے پھرتے ہیں اور فوجی وردی میں ملبوس جو RSS کے غنڈے ہیں وہ اس وقت ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ وادی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، آرٹیکل 370 کو ریووک کیا گیا اور 35A جو کہ ان کی ڈیموگرافک چینجز اس میں لائی گئی، زبردستی جو کہ غزہ کی پٹی میں ہم نے آباد کاری دیکھی، اسی ماڈل کو اڈاپٹ کیا مودی نے، اور اس وقت پوری دنیا کو وہاں پر جس طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ G20 کا اجلاس بلا کر پوری دنیا کو یہ بتایا گیا کہ وہاں تو بہت امن ہے، لیکن سری نگر کی جو وہ شاہراہ ہے اس شاہراہ کو کارڈن آف کر کے چاروں طرف سے، اور یہ ایک پرسیپشن جو ہے وہ پیدا کیا گیا۔ اس پر آج ہم بات کریں گے ان 77 سالوں میں کتنے مظالم ڈھائے گئے، اور اقوام عالم اور بالخصوص انسانی حقوق کونسل اور جو انسانی حقوق کے چیمپئنز تھے انہوں نے کس طریقے سے مجرمانہ خاموشی اور غفلت کا مظاہرہ کیا۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر امیر مقام، وفاقی وزیر کشمیر امور اور گلگت بلتستان۔ ان سے ہم بات کریں گے آج یوم سیاہ اور 77 سالہ بدترین جو تاریخ ہے اور ظلم و ستم کی ایک داستان جو رقم کی ہے ہندوستان کی ناپاک افواج نے، اس پر ہم بات کریں گے۔ جی انجینئر امیر مقام صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو مقبوضہ وادی کی صورتحال ہے، آج جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، پاکستان اپنی سفارتی کوششوں کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہے، دوسری جانب سیاسی اور اخلاقی حمایت جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی پاکستان کا ایک شروع سے موقف رہا ہے۔ حالات کچھ سازگار ہوں، آرٹیکل 370 اور 35A جو ریووک کیا گیا تھا وہ ریورس ہو، اس حوالے سے ڈپلومیٹک پریشر کتنا ضروری ہے کہ ہندوستان پہ ڈالا جائے، اور خاص طور پر اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس پر عمل درآمد کیسے ممکن ہو سکے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جن آرٹیکل کا آپ نے حوالہ دیا تو مودی سرکار کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ کشمیری خوش ہے جو ہم نے آرٹیکل ختم کیے تو ان کو اس کا کوئی کیئر نہیں ہے اور اس پر راضی ہے۔ تو ابھی جو حالیہ الیکشن ہوئے چند دن پہلے تو اس میں پتہ لگ گیا کہ سب کچھ کے باوجود کہ آرٹیکل ختم کر کے اور باہر سے لوگ لائے یا کشمیر میں بسا دیے، ان کو ووٹ کا حق بھی دیا، بقایا جتنے ریسورسز وہ استعمال کر سکتے وہ بھی استعمال کرے، مگر اس کے باوجود بھی لوگوں نے ان پارٹیوں کو ریجیکٹ کیا اور وہی جو کشمیری لوکل ایک پارٹی تھی اس کو ووٹ کیا اور اس کو کاس کیا اور اس کی میجارٹی آنے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ نے جو کچھ کیا، جو فیصلہ کیا وہ کشمیریوں کو کس طرح قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کو یہ آرٹیکل دوبارہ شامل کر لینا چاہیے۔ اگر وہ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم سب سے بڑی جمہوریت ہے، تو اس کو وہی ان کا احترام کر لینا چاہیے کہ جو کچھ ہم نے کیا تھا لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ رہ گئی بات یہ کہ نئی بات نہیں ہے، وہی 47 سے لے کر اور آج تک پاکستانی ہر سال بلیک ڈے بھی منا رہا ہے، اور یوم سیاہ کی طور پر کہ جس طرح انڈیا کی فورسز وہ انٹر ہوئے، اور پھر اقوام متحدہ کے ریزولوشن جو سامنے سارے آ گئے، خود انڈیا گئی اور اس کے خلاف وہی ریزولوشن آ گئے کہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ اگر وہ پاکستان میں رہنا چاہتے، پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا خود انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، ان کا حق ہے ان سے پوچھا جائے۔ مگر بدقسمتی کی بات یہ کہ یونائٹڈ نیشن کے دوسرے ملکوں کے لیے قانون ہے، مگر جب بھی
جہاں مسلمان ہیں تو ان کو وہی یہ بات تو کیا کہ اپنے جو ریزولوشن انہوں نے خود پاس کیے ان کی امپلیمنٹیشن میں بھی ابھی تک مخلص نہیں رہی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے اگر آپ آج دیکھ لیں کہ غزہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو گیا کہ ابھی تک 97,000 کی شہادتیں ہوئی اور ہزاروں کی تعداد میں ہماری بہنیں اور مائیں بیوہ ہو گئی اور لاکھوں کی تعداد میں بچے اسی طرح یتیم بن گئے, ان کی لاکھوں کی تعداد میں گھروں کو مسمار کر دیا گیا. تو وہی چیز ان کو نظر نہیں آ رہی. تو یہ بات کہ وہی انڈیا کی طرف سے آ رہی ہے, اس کی فارن منسٹر دشمن کی طرف سے کہ کشمیر کا ایشو ابھی ختم ہو چکا ہے. تو یہ میسج دینا آج کے دن پورے پاکستان کی ہر کونے سے بھی یہ آواز آ گئی کہ کشمیر کا ایشو زندہ ہے. اور وہی جو ہماری انجینئر امیر مقام صاحب یہ بتائیے گا, ابھی آپ نے اپنی گفتگو کے دوران ہی خود حوالہ دیا کہ وہ اپنے مستقبل کا یا ریفرینڈم کا یا اپنی آزادی اظہار رائے یا وہ اپنے لیے خصوصی طور پر جو ہے جو ان کو ایک وہ دیا گیا تھا, اسٹیٹس دیا گیا تھا, اس کی بحالی کے لیے وہ تو اپنی جانب سے کوشاں ہیں. جدوجہد آزادی جو ہے اس کے لیے مختلف تحریک بھی سامنے آئی ہیں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 122/1957 میں باقاعدہ کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر کے مستقبل کا تعین کرنے کے لیے یک طرفہ اقدامات ریاست کا درست اختیار نہیں ہو سکتا. آرٹیکل 370 اور 35A بین الاقوامی قوانین کی اور اقوام متحدہ کی ریزولوشن, سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن کی دھجیاں بکیرنے کے مترادف ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت وقت کو اور اس وقت جو ہمارا خاص طور پہ فارن آفس ہے اور بالخصوص جو کشمیری ڈائسپورا ہے اس کو ذرا اپنا تھوڑا سا جدت کے ساتھ جو ہے اس مقدمے کو اور بھی پیش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ حالات میں کچھ بہتری ہو؟ دیر از نو ڈاؤٹ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم یہ ریئلائز کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یوم سیاہ تو کئی سالوں سے منائی جا رہی ہے اور اس دفعہ ہم نے دیکھ لیا کہ جس جوش و خروش سے اگر آپ اسلام آباد کی مثال لے لیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس میں شریک ہوئے اور اس میں بچے بھی تھے, اسٹوڈنٹس بھی تھے اور دوسرے سوشل وہی ورکر بھی تھے, سوسائٹی کے لوگ, عام کے لوگ بھی تھے, تمام پارٹیوں کے لوگ بھی تھے. اور یہ میسج ہر جگہ ہر صوبے میں بھی اس طرح ریلیاں ہوئی, احتجاج ہوا, پروٹیسٹ ہوا اور انٹرنیشنلی بھی ہمارے فارن آفس اسی دفعہ بہت ایکٹیو رہا اور انہوں نے اپنے تمام ایمبیسیز, کونسلیٹ سب کو کہا کہ آپ وہی بھی اسی انداز میں فنکشن کرا دے اور پوری انٹرنیشنل میڈیا اور جس ملک میں وہی ہے اس ملک کی میڈیا اور عوام کو بتا دے کہ وہی کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. تو اس کی نو ڈاؤٹ جو آپ کہہ رہے اور اس کے مثال ابھی پرائم منسٹر وہی گیا یونائٹڈ نیشن میں جنرل اسمبلی کو اس کا اسپیچ شہباز شریف صاحب کے سب کے سامنے کہ انہوں نے ڈٹ کر کشمیریوں کی ترجمانی کی, فلسطینیوں کی ترجمانی کی اور وہی ڈٹ کر بات کی. تو ہمیں اسی طرح اس کو آگے لے کے جانا ہے اور یہ سلسلہ اس طرح ان کا جو خیال ہے اس کو مردہ نہیں کرنا ہے, اس کو زندہ رہنا ہے کہ خواہ ہر صورت وہی انڈیا مجبور ہو جائے اور ان لوگوں کو وہی حق دے دے. بہت شکریہ انجینئر امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کا واضح موقف ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اپنے اقوام متحدہ کے خطاب میں خصوصی طور پر کشمیر اور مقدمہ کشمیر جس کے حوالے سے ہمارا ایک واضح طور پر ایک ہمارا موقف موجود ہے کہ ہم کشمیریوں کی سیاسی, اخلاقی اور سفارتی حمایت کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور دنیا کے تمام جتنے بھی فورمز ہیں اس پہ اس مقدمے کو بڑے خوبصورت انداز سے پاکستان ماضی میں بھی پیش کرتا رہا ہے اور موجودہ حکومت بھی کشمیر کو لے کر خاص طور پر جو کشمیریوں کے ساتھ مظالم جو ان پہ ڈھائے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے وادی کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے لیفٹیننٹ گورنرز کی تعیناتی, جعلی ڈومیسائلز اور زبردستی کی وہاں پہ ہندو آباد کاری, اس کے خلاف جدوجہد آزادی میں مزید شدت آ رہی ہے. نوجوان اور بالخصوص خواتین جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اب اس تحریک کا حصہ ہیں. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد گفتگو سے کو جاری رکھیں گے.
I reaffirm Pakistan's unwavering commitment to the goals of our common goals and objectives of the Shanghai Cooperation Organization. The SCO remains a beacon of stability, development, and mutual benefits for our peoples. Before concluding, let me say that we cannot ignore the ongoing genocide in Gaza. International community bears the responsibility to ensure an immediate and unconditional ceasefire leading to the establishment of State of Palestine. I would like to convey my sincere thanks to all those who have worked with great commitment to ensure the smooth conduct of this meeting, in particular our interpreters. The meeting is concluded. Please join me for the reception in your honor. वेलकम बैक नाजरीन, जहां हम बात कर रहे हैं आज यौम स्याह और दूसरी जानिब फितनतुल खवारिज का जो ताक़ुब है वो हमारी मुसल्लह अफ़वाज कर रही है अपनी पेशावराना सलाहियतों का लोहा मनाते हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान और ज़िला खैबर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की तफसीलात ISPR ने जारी कर दी हैं और 24 और 27 अक्टूबर की शब दो मुख्तलिफ ऑपरेशन में 4 फितनतुल खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया है। शुमाली वज़ीरिस्तान में शदीद फायरिंग और उसके तबादले में खारजी इंसाफुल्लाह समेत 2 दहशतगर्द वासिल जहन्नम कर दिए गए। ज़िला खैबर में 2 खवारिज हलाक, 3 ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। और इसी हवाले से अगर हम बात करें, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मौसर जो ये कार्रवाई की है, जो अफराद मुलव्विस थे मासूम शहरियों के टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान में, और क्लियरेंस ऑपरेशन जो है उसका सिलसिला भी जारी है, क्योंकि हमारी जो मुसल्लह अफवाज है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर जो चैलेंजेस हैं उन्हें बखूबी जानती है और किस तरह दहशतगर्दों का सफाया करना है, उनको वासिल जहन्नम करना है, क्योंकि ये फितना है और फितनतुल खवारिजीन और खवारिजीन का सिर्फ एक ही इलाज है जिसका हमारे सिपह सालार ने भी कहा है कि उनको कुचल दिया जाए। और बारहा कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत का उन्होंने तर्जुमा यानी मुतादिद बार उसका तर्जुमा करके भी बताया है कि दहशतगर्दों का क्या इलाज है। और नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर अवैस बिन वसी साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तशरीफ़ आवरी का आपका। आबिद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर अवैस साहब, थोड़ी सी तारीख़ का अगर आप जायज़ा पेश करें और बल्कि हम तारुफ़ करवाते चले। प्रोफेसर मसूद अख्तर हज़ारवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका भी। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। बताइएगा इस वक्त जो मजमूई सूरत हाल है उसके बारे में तो हम अपडेट रखते हैं, अपने नाज़रीन को भी रखते हैं कि किस तरीके से जुल्म सितम के पहाड़ जो है वो तोड़े जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इस नापाक अफवाज के दाखिले को 27 अक्टूबर 1947 से लेकर अब तक जो वायलेशंस की हैं और जिस तरीके से बदतरीन इंसानी हुकूक की पामालियाँ की हैं, मैं चाहूँगा उस पर ज़रा थोड़ा सा तबसरा फरमाइए। जी, सबसे पहले तो ये आज का दिन जो 27 अक्टूबर का दिन है, इसका पस मंज़र जानना ज़रूरी है कि इंडिया का जो कब्ज़ा है उसकी कानूनी हैसियत क्या है। तो 27 अक्टूबर को 1947 को जब इंडिया ने फोर्सेस लैंड की कश्मीर के अंदर, तो बहुत सारे लोग उनके अंदर ये गलतफहमी है या मुख्तलिफ़ हलकों के अंदर ये गलतफहमी है, वो ये समझते हैं कि 22 अक्टूबर को एक कबायली हमला हुआ और कबायली हमले के नतीजे के अंदर जो है वो इंडिया ने फोर्सेस जो है वो श्रीनगर एयरपोर्ट पे उतारी या कब्ज़ा किया। लेकिन सूरत हाल इससे बहुत पहले की है। ये कब्ज़े की बसात इंडिया ने बहुत पहले से जो है वो बचाई है, जिसकी मैं एग्ज़ाम्पल्स आपको फैक्ट्स एंड फिगर से दूंगा कि उससे एक महीना पहले 23 सितंबर को नेहरू ने गोपाल स्वामी आयंगर, जो कश्मीर के दीवान भी थे यानी वज़ीर आज़म थे 1937 में,
اور یہ حوالہ جو جس کا یہ میں دے رہا ہوں یہ ایک ان کے ایک پوتے جو اشوک پرتھاسارتھی ہیں جو انڈیا میں جو ہے وہ فزسسٹ بھی رہے ہیں اور انڈیا کے اندرا گاندھی کے ایڈوائزر بھی ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے GP 1915 to 1995. یہ بیسیکلی ان کے جو والد ہیں جو پرتھاسارتھی ہیں ان کی یادداشتوں پر مشتمل ہے. تو انہوں نے یہ لکھا کہ 23 ستمبر 1947 کو انہوں نے گوپال سوامی آینگر کو کشمیر میں بھیجا کہ وہ مہاراجہ ہری سنگھ سے جو ہے وہ الحاق پر اس کو جو ہے وہ کنونس کروائیں. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کنونس کیا مہاراجہ کو جو کنونس نہیں ہو رہا تھا, اور اس بات پر وہ ایگری ہوا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا نہرو نے جو ہے وہ گوپال سوامی کو کہ یہ کام جو ہے وہ وہی کر سکتے تھے. تو ایک تو مطلب یہ ایک جو اسپیکولیشن ہے یا یہ ایک مسپرسیپشن ہے کہ یہ ایک ٹرائبل ہے, تو ٹرائبل کے ساتھ نہیں ہے. یہ 23 ستمبر میں جو ہے وہ یہ موجود ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ ایونٹس دیکھیں تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی اور نہرو کی جو دوستی ہے وہ بڑی واضح تھی. اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن 18 جون سے لے کے 23 جون 1947 کو وہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں اس وقت جو ہے وہ مہاراجہ کو کنونس کرنے کے لیے گئے. اور کنونس کرنے کے لیے جب وہ گئے تو اپنے ساتھ انہوں نے جواہر لال نہرو کا ایک نوٹ ساتھ رکھا ہوا تھا جو مہاراجہ کو دیا. اور مہاراجہ کا وہ جو نوٹ تھا جو نہرو کا تھا وہ بیسیکلی ایک دھمکی تھی. اور اس میں کہا گیا کہ اگر آپ نے پاکستان کے ساتھ یا پاکستانی اسمبلی کے ساتھ علاج کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے جو نتائج جو ہے وہ بہت برے بھیانک نتائج ہوں گے. یہ جو ہے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ یہ تو موجود ہے تاریخ میں, یہ کنونس کر کے گئے. پھر اس کے بعد جب مہاراجہ نہیں مانا تو پھر لارڈ ہیسٹنگ جو تھے ان کو بھیجا گیا. اس کے بعد پھر گاندھی جو ہے وہ 4 اگست تک مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں رہے اور انہوں نے مہاراجہ کو کنونس کیا. اور مہاراجہ کا جو ان کا پرائم منسٹر تھا آر سی کاک جو ہے وہ اس فیور میں تھا کہ چونکہ جیوگرافیکل پراکسیمیٹی کی وجہ سے یا جو کشمیر کے لنکیجز ہیں پاکستان کی وجہ سے, تو کشمیر کا جو سیوٹیبل الائنس بنتا ہے یا علاق جو بنتا ہے وہ پاکستان سے بنتا ہے اور اس کو ریموو کروایا گیا. آر سی کاک جو پرائم منسٹر تھا اس کو ریموو کروایا گیا. تو یہ جو سارا پس منظر ہے, اس پس منظر کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی 27 ستمبر کو یا 27 اکتوبر کو یا 22 اکتوبر کو نہیں, یہ بہت پہلے سے یہ بساط بچ چکی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ ریاست کو جو ہے وہ کرنا تھا. اور نہرو جو ہے وہ مختلف حوالوں سے یہ بات جو ہے وہ اس نے پوری دباؤ ڈالا مہاراجہ کے اوپر کہ کسی طریقے سے کریں. تو ایک تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز ہمیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. پرسیپشن جو ہے اس کو یہ پرسیپشن جو ہے نہیں ہونا چاہیے. بہرحال میں عابد عباسی صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا, لیکن پروفیسر صاحب سے اس حوالے سے بات کریں گے. پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں برطانیہ ایک فریق کے طور پر بھی ہم اسے سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, جس طرح ابھی ڈاکٹر اویس صاحب نے بھی ایک حوالہ دیا, آپ یہ بتائیے گا سر کہ ہمارا جو کشمیری خاص طور پہ ڈائسپورا ہے برطانیہ میں, خاص طور پر یورپی پارلیمنٹیرینز جو ہیں انہوں نے بھی اس پر 90 منٹ سے زیادہ ڈیبیٹ بھی کی, اور ساتھ میں یہ تجاویز بھی ان کے ایک اسٹیٹ منسٹر کی طرف سے آئی تھی کہ کشمیر, مقبوضہ کشمیر یا بالخصوص ہندوستان کی اگر ہم بات کریں, ان کے ساتھ ٹریڈ کو جوڑ دیا جائے مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کے ساتھ. اس حد تک بات آگے بڑھ گئی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ مزید متحرک ہونا ہوگا ہمارے ڈائسپورا کو, ہمیں انوائز کو زیادہ سے زیادہ انگیج کرنا ہوگا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور برطانیہ کے اندر خصوصی طور پر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جتنی بھی کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی ہے الحمدللہ تعالیٰ وہ بہت متحرک ہے. اور آج بھی بہت بڑا احتجاج تھا لندن کے اندر, مختلف دیگر شہروں کے اندر, اور یورپین ممالک کے اندر جو کشمیری اور پاکستانی بستے ہیں وہ بھی. اور آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے یہاں پر باقاعدہ 1 ملین مارچ ہوا تھا کشمیر ایشو کے اوپر لندن کے اندر, جس میں ہم خود بھی شریک ہوئے تھے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ بستے ہیں, چونکہ ہمارے برطانیہ کے اندر زیادہ تر جو ہماری کمیونٹی ہے وہ آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والی ہے, اور پھر جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ بھی ظاہر یکجہتی کے طور پر ان کے شانہ بشانہ ہوتی ہے. ہماری مساجد اس کے اندر ایک بڑا اہم رول ادا کرتی ہیں کہ وہ بھی باقاعدہ طور پر جمعوں کے اجتماعات میں اناؤنسمنٹ کر کے لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں, اور تقریباً ہر مسجد کے پاس سے یہاں سے بسز کا انتظام ہوتا ہے جو ان احتجاجی مظاہروں کے اندر شرکت کرتے ہیں. اور برطانیہ کے اندر الحمدللہ تعالیٰ
जो यहाँ की कम्युनिटी है, इन्होंने मसला कश्मीर को जिंदा रखा हुआ है यहाँ पर। और बहुत सारे मौके ऐसे हैं कि जो यहाँ की पार्लियामेंट है उसके सामने भी मुजाहरे किए गए और उन्हें ये कहा गया कि चूंकि मसला कश्मीर जो है वो आप ही का पैदा करता है और आप इसमें अहम रोल अदा करें और इस मसले को हल करें। और आज जिस तरह इससे पहले भी गुफ्तगू हुई, चूंकि 27 अक्टूबर है, तो ये हर साल हम यहाँ पर 27 अक्टूबर को यौम स्याह जो है वो भरपूर तरीके के साथ मनाते हैं और इंडियन एम्बेसी के सामने जाके भी एहतजाज करके को याद करा दिलाते हैं कि ये जुल्म सितम जो किया जा रहा है वहाँ मकबूजा कश्मीर के अंदर तकरीबन 80 लाख की उस आबादी के ऊपर 9 लाख से ज्यादा फौज तैनात है और उनको इस तरह रखा हुआ है कि दुनिया की एक बहुत बड़ी वो जेल बन चुकी है। और ये सारी जितनी भी अजियतें हैं, तकलीफें हैं, जिसमें आपको पता ही है कि यासीन मलिक साहब अभी तक वहां पर जेल के अंदर हैं और बहुत सारे रहनुमा जेलों के अंदर जामे शहादत भी नोश कर गए। अच्छा प्रोफेसर साहब ये बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि बड़ी एक मौसर आवाज है जो कश्मीरी डायस्पोरा है, पाकिस्तान जो है वो भी शाना बशाना रहता है, तमाम जो प्रोटेस्ट होते हैं खालसा की तहरीक के हवाले से मुतादिद रेफरेंडम हुए, क्योंकि बरतानिया जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी और जमहूरी अक़दार पर चलने वाला मुल्क है। इसी तरीके से कनाडा में भी हुआ और सिख बरादरी ने जो है वो अपने खालसा के लिए, खालिस्तान की जो तहरीक है उसके लिए रेफरेंडम करवाया, गो कि अलामती रेफरेंडम था। आपको नहीं लगता कि इस तरह की एक माहिरीन ये समझते हैं कि इस तरह की एक तजवीज़ भी सामने आई है, किसी तरह का एक रेफरेंडम और एक अलामती रेफरेंडम के तौर पर, ताकि एक याद दहानी अक़वाम मुत्तहिदा को भी याद करवाई जाए, ये जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की पूरी दुनिया में आज़ादी, इजहार राय, मजहबी आज़ादी और इंसानी हकूक़ और बच्चों के और ख़वातीन के हकूक़ के दावे करते हैं, उनकी तवज्जो मबजूल हो? जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन एक चीज जो मैं यहाँ पर अर्ज करूंगा कि मेरी गुजारिश ये होगी कि जो कश्मीरी कम्युनिटी तंजीमें, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर आना बहुत जरूरी है। उसके अंदर यह है कि 3 ऑप्शंस बेशक हों, लेकिन उसके अंदर यह है कि कश्मीरी इलाके पाकिस्तान की तरफ आना चाहते हैं या वो जो भी अपना कोई नजरिया रखते हैं कि उनके लिए एक इलादा ममलकत जो भी हो, वो बात की बातें हैं। अभी जो सूरत हाल है वो है भारत का कश्मीरियों के ऊपर आज से ज्यादा 77 ईयर से आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ना सिर्फ कुछ बल्कि मैं ये समझता हूं कि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो पाकिस्तान के साथ वो चाहती है, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे सैयद अली गिलानी से लेकर अब तक जितनी भी तहरीक चली उसमें ये नारे लगते हैं, वो तो हम सब जानते हैं। प्रोफेसर साहब मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। आबिद अब्बासी साहब, आप ये बताइएगा कि हम अहले कलम और अहले सहाफ़त की भी थोड़ी बात करें, जहां आज़ादी इज़हार राय की बात करते हैं तो जिस तरह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और कश्मीर मीडिया सर्विस, उनको जिस तरह दबोचने की कोशिश की जाती है, इंसानियों की बदतरीन पामालियाँ की जाती हैं, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बेरोज़गारी जो है वो इंतहा दर्जे तक को पहुँच चुकी है इस वक्त। जो वहाँ के नौजवान हैं, बिलखुसूस वहाँ के जो सियाहती मकामात पर जो लोग थोड़ा बहुत अपना रोज़गार करते थे, उनके लिए भी अब वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। पेंडेमिक के दौरान हज़ारों लोग जो है वो लुक़्मा अजल बन गए, ख़बर तक बाहर नहीं आने दी, ये भी बैनुल अक़वामी क़वानीन की और जो सेहत के बुनियादी उसूल हैं, ये उनके राइट्स हैं, उनको सलब किया गया। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। पहली बात यह है कि जहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ मसलसल गुज़श्ता 7-8 दहाइयों से जारी हों, वहाँ पर कोई एक हक़ जो है वो उसके लिए को मानी नहीं रखता। और जहाँ तक बुनियादी हकूक़ की बात आप देखें, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ज़ाहिर राय की हालत ये है कि वहाँ पर कोई बात नहीं कर सकता। मीडिया के लिए जो एक स्पेस थी वो 5 अगस्त 2019 के बाद से इस कदर बंद कर दी गई कि अब एक मीडिया पॉलिसी वहाँ पर लॉन्च की गई, जिसके नतीजे में कोई भी ख़बर जो है वो लोकल अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर कोई पब्लिश नहीं कर सकेगा। अगर कोई पब्लिश करेगा तो वहाँ पर उस रिपोर्टर के ख़िलाफ़, उस मीडिया हाउस के ख़िलाफ़, उस एडिटर के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। ये कोई आसान बात नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ में आप डिबेट नहीं कर सकते, आप डिबेट नहीं कर सकते। 4 जगह 4 जो है वो लोग खड़े होकर उसको गुफ्तगू नहीं कर सकते। और फिर यहीं तक नहीं, अब तो जगह जगह हर चेक पोस्ट पर हर कश्मीरी का मोबाइल जो है वो स्कैन या चेक किया जाता है
مختلف کوڈ لگا کر یہ جاننے کے لیے کہ کیا اس کا رابطہ باہر کی دنیا میں کن لوگوں سے ہے یا کون سا نمبر اس کے موبائل کے اندر فیڈ ہے. حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا بدترین جو ایک طویل دورانیے کا ایک جو بندش رہی ہے وہ اس حالیہ عرصے کے اندر رہی ہے. یہ ایسی خوفناک حالات ہیں وہاں پر کہ جو بھارت نے باوجود اس کے کہ کوشش کی کہ کشمیریوں کے اوپر ایک خوف, ان کے ہاں خوف پیدا کیا جائے, لیکن نہیں ہو پایا. آپ اس سارے عرصے کے دوران دیکھیے کہ جو مودی سرکار کی ایک مسلسل چال تھی, چاہے 5 اگست کی صورت میں اور اس کے بعد سے, اس کو مختلف اوقات میں ایک شکست کا سامنا رہا. وہ کشمیریوں سمیت جو بھارت کے لوک سبھا انتخابات میں دیکھ لیں, حالیہ انتخابات میں لوک سبھا انتخابات میں تو کشمیر سے اس کو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ملا. نہیں ملا. اور اس سے پہلے اب پنچایت, اور اب جو انتخابات لوگ جو قید میں تھے وہ جیت گئے. آپ اس سے ہٹ کے ایک چیز دیکھ لیجئے کہ جو ابھی جو انتخابات ہوئے, باوجود اس کے کہ غیر ریاستی باشندوں نے وہاں پر جو ہے ووٹ آ کر کاسٹ کیا, اس کے باوجود بھی مودی کا جو ایک خواب تھا کشمیر کے اندر اپنا وزیر اعلیٰ لانے کا, وہ اس کو اس کے شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ جس قدر بھی لوگ تھے, چاہے وہ ووٹ, چونکہ کشمیری اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ وہ ان کی آزادی کا متبادل ہو سکتا ہے الیکشن, یا کسی طرح سے بھی وہ یہ سمجھیں کہ وہ پلیٹ فارم جو ہے ان کے لیے ایسا ہے جو وہ ماضی کے ڈسے ہوئے ہیں نا تلخ تجربات سے, الیکشن سے بائیکاٹ ہوا. لیکن وہ صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کوئی نمائندہ پارلیمان میں جاتا ہے تو وہ 370 اور 35A کی بات کرے گا, چونکہ اس سارے پروسیس کے دوران, خاص کر جو حالیہ الیکشن رہا, اس میں چاہے وہاں کی NC تھی, چاہے PDP تھی, اور چاہے وہاں کی بھارت کی بڑی پارٹی کانگریس تھی, اس نے اس ونڈو کو ضرور اپنے جو اس کی الیکشن کیمپین تھی اس کے اندر اوپن رکھا کہ ہم اس مسئلے کے حوالے سے مذاکرات کریں گے اور 35A اور 370 کے لیے ہم کوشش کریں گے, یا ہمارا یہ ماٹو ہے کہ ہم یہ واپس آپ کو دلا سکیں. اب سچویشن جو بھی ہو, لیکن آپ دیکھیں کہ جو مودی سرکار, جو سرکار کی جو سینٹرل سرکار تھی, اس کو اس معاملے کے اندر بدترین شکست ہوئی, میں سمجھتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگ یہ چاہتے ہیں, ان کا ایک ہی مطالبہ ہے. اگر ہم چونکہ آج جب 27 اکتوبر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی. 27 اکتوبر منایا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ, چاہے کشمیر کے اندر آزاد کشمیر ہو یا دوسری دنیا کے اندر بسنے والے جو ہے مقیم کشمیری ہوں, وہ بھارت کے اس اقدام کے خلاف سراپا احتجاج ہوتے ہیں جو ان کی مرضی اور منشا کے اگینسٹ جا کر بھارت نے کیا. فرض کر لیے, اس بات کو تسلیم کر لیجئے کہ کوئی بھی شخص کشمیر کے اندر داخل ہوا ہے تو بھارت کا تو حق تو نہیں بنتا تھا کہ وہ وہاں پر داخل ہو کر جو اپنی فوجیں اتار دے, اس کا تو کام ہی نہیں تھا وہاں پہ. اب اس نے وہاں پر اپنی فوجیں اتار کر کشمیر کے بنیادی جو رائٹس کشمیریوں کو حاصل تھے اس کو سلب کیا, اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. اپنی مرضی کے ایک ڈیموکریٹک سو کالڈ اسٹرکچر جو ہے اس کو تعمیر کرنے کی کوشش بھی کی گئی. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, پرزنر رائٹس کی بھی تھوڑی سی بات کر دیتے ہیں. اور یہ تمام کے تمام سیاسی جد و جہد والی شخصیات ہیں. یاسین ملک جو ہے جن کا پابند سلاسل ہیں, اور مختلف اسیران جس میں خواتین, آسیہ اندرابی ہماری بہن اور کئی خواتین بھی شامل ہیں, یہ اس طرح کر کے اپنے غاصبانہ اس قبضے کو تقویت دی جا سکتی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو دبا کے, نوجوانوں کو قتل کر کے, برہان وانی کے بعد تو اتنے برہان وانی پیدا ہو گئے کہ وہ تو جو اسٹوڈنٹس تھی, خواتین, وہ بھی اب جو ہے اس طریقے آزادی جو ہے اس کے لیے نکل پڑی ہیں؟ دیکھیں بالکل ایسے ہی بات ہے کہ اگر آپ یعنی دیکھیں مستقبل کو پریڈکٹ کیا جاتا ہے ماضی کو سامنے رکھ کے, تو اگر آپ 77 سال کی تاریخ دیکھیں تو انڈیا نے تمام حربے استعمال کیے. سب سے پہلے تو جو ہے وہ یہ ایک کہ کشمیریوں سے فراڈ کیا, دنیا سے فراڈ کیا کہ ہم جو ہے وہ پلیبسٹ کروائیں گے, ہم ریفرینڈم کروائیں گے, ہم کشمیریوں کی رائے کو جو ہے وہ کریں گے. اگر فار دی سیک آف آرگیومنٹ ہم انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو مان بھی لیں تو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو ہے وہ اس کے اندر 2 لیٹرز موجود ہیں. یہ ریفرینڈم کا ڈرامہ کریں گے 35 اور 370 کے بعد. وہ جو گورنر ہے اس نے اس کو کنڈیشنل کیا, اس نے کہا کہ یہ سبجیکٹ ٹو دی وشز آف دا پیپل جو ہے وہ ہوگا. ایک تو جو ہے وہ انہوں نے وہ روکا اور بالجبر جو ہے وہ 800,000 وہاں پر فورسز رکھی. اس کے بعد کشمیریوں نے جو ڈیموکریٹک جو انسٹیٹیوشنز تھے وہ بھی ایکسرسائز کرنے کی کوشش کی کہ ہم ڈیموکریٹک جو ہے وہ 87 سے پہلے, لیکن 87 کے الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح میسیو ریگنگ کی, اور وہ راستے بھی, چونکہ وہ اسمبلی کے فورم سے بھی آواز اٹھانا چاہ رہے تھے لیکن وہ بھی ان کو جو ہے وہ اس طرح نہیں کیا گیا. اس کے بعد سے لے کے 87, 88, 89 آن ورڈز جتنی
میس اپرائزنگ ہوئی، جتنی ریزسٹنس ہوئی، جتنے لوگ وہاں پر شہید ہوئے، جتنے لوگ پس دیوار زندہ ہوئے، جتنے لوگ جیلوں کے حوالے سے، جیسے آپ نے اسپیسیفک بات کی، ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہاں 14 کمپلیکسز ہیں، جیلز کے جو کمپلیکسز ہیں اس کے اندر جتنی کیپیسٹی ہے اس سے آلموسٹ ڈبل جو ہے وہ لوگ ٹھونسے ہوئے ہیں وہاں پر، اور جو ان کو پرزنر کے رائٹس ہیں، پرزنر کے رائٹس تو دور کی بات ہے، وہ بیسک جو ہیومن رائٹس ہیں وہ ان کو جو ہے وہ وہاں پر میسر نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ ان کی مطلب جو سپریشن ہے یا ان کا جو اوکوپیشنل فریم ورک ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ وہاں پر ورسٹ جو لاز ہیں وہ پر ان پلیس ہیں، مثال کے طور پر یو اے پی اے میں آپ دیکھیں، پی ایس اے میں دیکھیں، آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ آپ دیکھیں، اس کے علاوہ جتنے ٹارچر سیلز انہوں نے بنائے، پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، پبلک سیفٹی سب سے خطرناک کالا قانون، ایوری امیجنیبل جو ہے نا سپریشن کا، ریپریشن کا انہوں نے وہ اختیار کیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جو فریڈم فائٹرز ہیں یا جو کشمیر کے جو مزاحمت کار ہیں وہ مطلب ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہوئی، بلکہ بعد میں تو انہوں نے یہ کیا کہ جو شہید ہوتے تھے ان کے جنازے وہ نہیں دیتے تھے، کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ انہی جنازوں سے انسپیریشن ہوتی ہے، اور ہر جنازہ جو ہے وہ سید علی گیلانی کا ابھی ریسنٹ ہمارے سامنے ہے، نہ صرف عام کے بلکہ جو قائدین تھے، علی شاہ گیلانی جو ہے وہ ان کو جو ان کے جو رائٹس تھے، یعنی ان کی وفات کے بعد جو ہے وہ ان کے جو بیریل رائٹس تھے، لیکن ان کے تو عابد عباسی صاحب نے بڑی اچھی وضاحت کی، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا کہ پھر ایک رائٹس کی بات تو نہیں ہوتی، پھر جب آرٹیکل 370 نہیں رہا، اپنے ہی انہوں نے سیکولر اسٹیٹ کا حلیہ بگاڑ دیا، بین الاقوامی قوانین کی پھر ایک بات میں یہ کر لوں کہ ان کے اپنے لوگ جو 4 سال سے مسلسل جو رپورٹس دے رہے ہیں، یعنی 2019 سے بعد جو ہے وہ ہر سال رپورٹس آ چکی ہوئی ہیں، جو ان کے سینئر بیوروکریٹس، ان کے سینئر ججز، جسٹسز موجود ہیں، آپ ان کی رپورٹس 4 ایئرز کی ایوری ایئر آپ پڑھیں اور وہ سچویشن آپ دیکھیں کہ وہ پروفیسر صاحب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جہاں لوگوں کے بنیادی حقوق کی بات کی جاتی ہے، انسانی حقوق کی کونسل جو ہے اس کے آرٹیکلز کو جب مرتب کیا گیا تو اس میں سر فہرست ہم آرٹیکل 7 اور 8 کا اگر بخوبی جائزہ لیں تو اس میں مذہبی آزادی کے حوالے سے بات کی گئی ہے، میزورام ہو، ناگالینڈ ہو، آسام ہو، خود ریاست کے اندر ایک ریاست بنی ہوئی ہے ہندوتوا کی ریاست جو صرف برہمنز کے لیے ہے، جو کہ پوری دنیا میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ زائنسٹ ایون کہ اب سوچتے ہوں گے کہ ہم سے تو بڑے زائنسٹ جو ہے یہ آر ایس ایس کے غنڈے ہیں جو اپنے ہی لوگوں پر جو ہے کالے قوانین کو، پھر جو شودر ہیں، دلتس ہیں، ان پر مظالم ڈال رہے ہیں، پھر انہوں نے کس طریقے سے بنگالیز کی جو ہے شہریت کو معطل کیا۔ آپ کو نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے پاس سالڈ گراؤنڈ ہے بین الاقوامی دنیا کی کو بتانے کے لیے اور ان کے کچھ بے ضمیر جو ہیں ان کے ضمیر کو جگانے کے لیے؟ جی بالکل، دنیا کے اندر اس وقت ہیومن رائٹس کا بہت شور شرابہ ہے، اور جو ہیومن رائٹس کے چیمپئنز ہیں بنیادی طور پر تو انہیں کردار یونائٹڈ نیشنز میں بھی ادا کرنا چاہیے، اس حوالے سے کہ جو قراردادیں ہیں ان پر عمل درآمد کرایا جاؤ جو 77 ایئر سے وہاں پڑی ہوئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری جو بات آپ نے کی ہے کہ یہ جو کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، یقینی طور پر اس ظلم و ستم کو، بربریت کو ہیومن رائٹس کے حوالے سے منظر عام پر لا کے کشمیر ایشو کو اجاگر کرنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، خواہ وہ آپ فلسطین کی حالت دیکھ لیں یا کشمیر کی دیکھ لیں، میڈیا کا دور ہے، بغیر بتائے بھی انہیں سب کچھ پتا ہے، لیکن اتنی ڈسکریمنیشن ہے کہ اگر کہیں پر مثال کے طور پر دوسرے ممالک کے اندر تھوڑی سی بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو جائے تو وہاں پر شور شرابہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اگر رشیا یوکرین کے اوپر حملہ کرتا ہے وہاں پر جی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا بہت بڑا بوالا، ہم اس کے بھی خلاف، سیولینز کو کہیں پر بھی قتل کیا جائے ہم اس کے حق میں نہیں ہے، لیکن دوسری طرف اگر انڈیا وہاں پر مذہبی حوالے سے جس طرح کی ایک دہشت گردی کر رہا ہے، وہاں مساجد کو جس طرح شہید کیا جا رہا ہے اور لوگوں اس کے یہ بنیادی حق جو ان کا ہے اس کو جبرن سلب کیا جا رہا ہے، تو اس پر یقینی طور پر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم زبردستی ان لوگوں کے کانوں میں یہ بات ٹھونسنے کی کوشش کریں کہ آپ ادھر بھی توجہ دیں کہ یہاں پر جو ہے وہ خصوصاً مقبوضہ کشمیر کے اندر اور عمومی طور پر پورے انڈیا کے اندر
سخت قسم کی وائلیشن جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی ہو رہی ہیں، اور اسی بنیاد پر وہاں پر ان کے خلاف جو ہے وہ قرارداد پیش کی جائے، منظور کی جائے، اور انڈیا کے اوپر پابندیاں لگائی جائے، اور ان کو کہا جائے کہ ان جتنی بھی تم انسانی حقوق کی وائلیشن کر رہے ہو ان کو ختم کرو۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ پروفیسر مسعود اختر ہزاروی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا نقطہ نظر اس حوالے سے پیش کرتے۔ عابد عباسی صاحب، میں تھوڑا سا کیونکہ ریلیونٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا ریگارڈنگ ہمارا فورتھ جو پلر ہے، ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ جو بین الاقوامی اور جو خاص طور پر جو ہماری اس وقت انٹرنیشنل جو ہماری جرنلسٹ ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ ہمارا انٹریکشن معذرت کے ساتھ اس طرح نہیں ہو پا رہا جس طرح ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم انہیں زیادہ سے زیادہ یہ بتا سکیں کہ وہ اپنی تحریر میں اس کو شامل کریں، وہ اپنی رپورٹس میں، اپنی ڈاکومنٹریز میں ان مظالم کا ذکر کریں۔ اچھا، اس میں ایک چیز تو پہلے میں یہ گزارش کروں کہ آپ دیکھیے کہ ہم سیاسی رہنماؤں کی اور کشمیری رہنماؤں کی بات کر رہے تھے، وہاں جو ہے آپ دیکھیں انسانی حقوق کے جو نمائندے ہیں جو ان کو بھی انہوں نے جیلوں میں ڈالے رکھا ہے، اور آپ خرم پرویز کی سب سے بڑی مثال ہے، پھر آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کو دیکھیں کہ بھارت کے اندر اسی حوالے سے پابندی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا نے 5 اگست کے بعد سے خاصا اس کے اوپر لکھا بھی اور اس کو کوریج بھی دی، چاہے بی بی سی ہے، نیو یارک ٹائم ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، پریس ٹی وی ہے، انہوں نے، اور آپ دیکھیں بی بی سی نے اپنے جو ریڈیو ہے اس کا دورانیہ بڑھا دیا تھا۔ لیکن میں ایک اور گزارش یہاں ضرور کرنا چاہوں گا، آپ دیکھیے جب کسی چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایسی پالیسی بنائی جائے جس کے نتیجے میں اس کو ٹائم زیادہ مل پائے۔ ہمارے ہاں جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے، جو پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا ہے، اس کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ وہ اس سٹوریز کو سامنے لائے۔ عابد عباسی صاحب، یہ آپ کا انتہائی آپ کا اہم نقطہ ہے، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ عابد عباسی صاحب تشریف لائے، سینئر صحافی اور تجزیہ کار۔ بہت اہم نقطہ عابد عباسی صاحب نے بیان کیا کہ ایک پالیسی جو ہے وہ ترتیب دی جائے اور مین سٹریم میڈیا جو ہے اس حوالے سے اپنا کلیدی کردار ادا کرے۔ ہمارا جو فورتھ پلر ہے، ہمارا جو نیشنل پریس کلب ہے اور جو دیگر ہماری صحافتی تنظیمیں، انہیں بھی یہ چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل جو پریس کلبز ہیں یا جتنے بھی صحافی ہیں ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن رہے، واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ شیئر کریں وہ تمام معلومات اور جو مظالم وہاں پہ ڈائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی فلسطینی اور لبنانی بہن بھائیوں کی مدد میں حکومت پاکستان کا ساتھ دینے کی اپیل۔ فلسطین اور لبنان اس وقت اسرائیلی جارحیت کا شکار ہیں۔ ایسے میں زخمی اور بے گھر افراد ہماری فوری امداد کے منتظر ہیں۔ متاثرین کے لیے ٹینٹس، کپڑے، کمبل اور ادویات سمیت اشیاء خورنوش عطیہ کریں۔ آئیے اس کاوش میں حکومت کے ہم قدم بنیں۔ متاثرہ بہن بھائیوں کے لیے بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ ڈالیں۔ اپنے عطیات اور فنڈز درج ذیل اکاؤنٹ میں جمع کروائیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی خبریں بھی ہم آپ کے لیے رکھتے ہیں، اور کیونکہ عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ جو حالیہ ہمارے مذاکرات تھے، کامیاب مذاکرات تھے، پھر جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا اس کی کامیابی کے بعد اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا خاتمہ ہوا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی دورہ واشنگٹن میں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ورلڈ بینک گروپ اور IMF کے سالانہ اجلاسوں میں شرکت کے موقع پر عالمی مالیاتی اداروں کے عہدیداران سے ان کی ملاقاتیں انتہائی اہم اور بڑی مفید ثابت ہوئی ہیں۔ دوسری جانب انہوں نے گوگل کے نائب صدر کرین بھاٹیا، بین الاقوامی کمپنی ویزا کے ریجنل صدر اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے صدر سے بھی انہوں نے ملاقات کی۔ ایشین ترقیاتی بینک کے صدر سے بھی ملاقاتیں ہوئی۔ چین کے نائب وزیر خزانہ سے بھی انہوں نے بڑی ایک اہم ملاقات کی ہے۔ ملاقاتوں کا امپیکٹ ہوتا ہے دو طرفہ تعلقات پر، اور جو ہمارا اکنامک سٹرکچر ہے اس میں بہتری کے لیے، اور جو ریفارمز لا رہے ہیں
اس حوالے سے آگاہی دی جاتی ہے. ڈاکٹر ناصر اقبال صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر معاشیات ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور بابر گورسی صاحب نے بھی ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جوائن کر دی. گورسی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر بتائیے گا ان ملاقاتوں کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہم ویسے لے لیتے ہیں خبر کے طور پہ اور اس کا ذکر کر لیتے ہیں, لیکن جو ہماری کانٹینٹ ٹیم ہے وہ بھی ان تمام حالات کو مد نظر رکھ کے بات کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سیگمنٹ میں شامل کیا جائے, کیونکہ یہ ملاقاتیں معاشی اعتبار سے بڑی اہم ہوتی ہیں. اس کی تھوڑی افادیت پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا, اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا اعتماد سازی کا جو عمل ہے وہ کتنا آگے بڑھا ہے. آئی تھنک آپ نے بڑی اچھی اور بڑا عام ٹاپک پک کیا. دیکھیں نیگوسیشن کس لیے ہوتی ہے؟ نیگوسیشن کسی چینل کو اوپن کرنے کے لیے ہوتی ہے. یہ جتنی بھی بائی لیٹرل ملاقات ہو رہی ہیں, ملٹی لیٹرل ملاقات ہو رہی ہیں, جیسے آپ نے بتایا اے ڈی بی کے ہیڈ کے ساتھ ہو رہی ہے, ورلڈ بینک کے ہیڈ کے ساتھ ہو رہی ہے, آئی ایم ایف کے ہیڈ کے ساتھ ہو رہی ہے, تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ آج کے لیے, یہ ہم فیوچر ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ فیوچر میں بھی ہمیں جو فائنانسنگ نیڈ ہے, گورنمنٹ آف پاکستان فلی اویئر ہے کہ ہمیں آنے والے دنوں میں کن چیلنجز کا سامنا ہے. جو ہم نے ایک سٹیبلٹی کریٹ کی ہے آفٹر آئی ایم ایف, کہ ہم ایک سٹیبل پاتھ پہ چل چکے ہیں, تو اس کو ہم نے سسٹین کرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے, اور یہ جو ابھی منسٹر صاحب کا دورہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ اس کانٹیکس میں ہے کہ اب کیونکہ جب آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو باقی جتنے بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں وہ پھر آپ کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو یہ وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ تمام میٹنگز جو ابھی منسٹر صاحب نے کی ہیں, یا ایون جب آپ کا بھی فائنانس منسٹر صاحب گئے ہوئے تھے انہوں نے بھی کی, آپ کی جو فارن منسٹر صاحب گئے ہوئے ہیں ایک دورہ پہ انہوں نے بھی کی, تو یہ ساری کی ساری ڈسکشنز اس چیز کا حصہ ہوتی ہیں کہ یہ تو آپ کو کہیں سے فائنانسنگ چاہیے ہوتی ہے, یا آپ کو اچھا مجھے یہ بتائیے گا, میں چاہوں گا خاص طور پر یہ جو ماحولیاتی خطرات ہیں, حالیہ جو ریسنٹ ہم نے ایک انتہائی بدترین قسم کی کیٹسٹرافی کا سامنا کیا, اس کے حوالے سے انہوں نے دنیا کو آگاہ کر کے انہوں نے کہا کہ ان ممالک کی قرضوں کی ادائیگی میں آسانی, جیسے ہم نے ماضی میں کہا کہ اس کو ری شیڈول کریں, بلاول صاحب نے کہا کہ ہمیں کلائمیٹ جسٹس کی ضرورت ہے, ہمیں کمپنسیشن کی ضرورت ہے, لیکن یہ ری شیڈولنگ جو ہے یہ کتنی ضروری ہے, کیونکہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے. انہوں نے فرسٹ گلوبل ارتھ سمٹ میں بھی ہم سے کمٹمنٹ کی تھی, انہوں نے پیرس ایگریمنٹ میں بھی ہم سے کمٹمنٹ کی تھی. دیکھیں اس وقت پاکستان اگر دیکھا جائے تو ٹاپ 10 کنٹری میں جاتا ہے جو کلائمیٹک ایشوز کی وجہ سے بہت سارے نقصانات فیس کر رہے ہیں. تو پاکستان نے ہمیشہ گلوبل لیول پہ اس ایشو کو بڑا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی, پرائم منسٹر صاحب نے بھی کی, اور ابھی بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی. وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم یہ چیز ہائی لائٹ نہیں کریں گے, گلوبل دنیا کو یا گلوبل ورلڈ کو یہ ریئلائز نہیں کروائیں گے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے یا جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان ممالک کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. ہم نے پولوشن کریٹ نہیں کیا لیکن انہوں نے کیا, انوائرمنٹل ایشو ہم نے کریٹ نہیں کیا, انہوں نے کیا. تو ان کو چاہیے کہ وہ ڈیولپنگ کنٹری کو فائنانس کرے, اور پاکستان اس پہ کافی عرصے سے پاکستان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے دنیا کو یہ ریئلائز کروانا ہے کہ ہمیں اس پہ فائنینشیل سپورٹ چاہیے. تو اس میں جو ہم کہتے ہیں نا ری اسکیجولنگ کی یا کچھ ڈیٹ ریلیف کی, تو وہ اسی کانٹیکس میں ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس ہر سال دوسرے سال فلڈ آتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ملینز بلین ڈالرز کا. بہت شکریہ, آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے, اور اسی حوالے سے جو ہے وزیر اعظم کی بلاول بھٹو زرداری سے بھی بڑی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے. بابر گورسی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اچھی انڈیکیٹرز آ رہے ہیں, ملاقاتیں ہیں, سائیڈ لائن ملاقاتیں ہو رہے ہیں, اور جس طرح ڈاکٹر ناصر نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے بیل آؤٹ کے بعد دیگر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ بھی دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ بھی تیار ہو جاتے ہیں کافی حد تک فائنینس کرنے کے لیے. وزیر خزانہ کا یہ ری شیڈول والا نقطہ بڑا اہم تھا کہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے کچھ آسانی پیدا کیے جائیں, یہ کتنا اہم نقطہ ہے؟ جب آپ کسی سے بھی نیگوسیشن کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنا بینیفٹ دیکھتے ہیں. اب وزیر خزانہ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس ری شیڈولنگ کا کیا بینیفٹ ہوگا. اب آپ دیکھیں گے وہ اس وقت جو واشنگٹن میں ہے, یقیناً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں ان کی تمام جتنے بھی جو دوسرے بھی
लोग हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है। और इस जो मुलाकात का मकसद ये होता है कि आपने अपनी जितनी भी आपके पास आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती है वो आप उनके सामने रखते हैं और उसके मुताबिक आप समझते हैं कि हम इतना कर्ज लेंगे और उसको रीशेड्यूल कर देंगे, क्योंकि जब आप कर्ज लेते हैं तो उसका ज़ाहिर है आपने उसको वापस भी करना होता है। लेकिन चूंकि मईशत को चलाने के लिए आपको बहुत से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ता है, उन रिसोर्सेज को अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी इकानमी फ्लरिश नहीं हो सकती। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसे हम कहते हैं अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। कभी इन्फ्लेशन का उनको सामना करना पड़ता है, कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ता है, कभी सिक्योरिटी का इशू हो जाता है उनको, कभी उनके साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे आ जाते हैं कि उनकी जितनी भी आप देख लें वो इकनॉमिक सिचुएशन है वो वर्स्ट होना शुरू हो जाती है। तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए फिर वो आलमी मईशत जो बड़ी मईशतें हैं उनके पास जाते हैं, आलमी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनके पास जाते हैं, ऐसे ममालिक के पास जाते हैं जिनके पास इकनॉमिक पॉलिसीज़ बहुत अच्छी। महंगाई में कमी और स्टॉक मार्केट के हवाले से भी अमेरिका में जो स्टेक होल्डर से मुलाकातें हुई उन्होंने बहुत तारीफ की है ये पाकिस्तान की। देखें आप इस वक्त जो स्टॉक मार्केट है आपकी हाईएस्ट लेवल पे है और एकदम आपने देखा है कि जो हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जानिब जब से पाकिस्तान बढ़ रहा है, आईनी तरमीम के बाद खुसूसी तौर पे आपने देखा है कि महंगाई की शरह जो 38 पे थी वो 7.6 पे आ गई है। ठीक है। और आप देखें ये तारीख की जो है पिछले 4-5 साल से आप देखें सबसे कम है। इससे पहले वाली जो हुकूमत थी उनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से आपने देखा है कि बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे थे, लेकिन अभी आपने देखा है कि जो पॉलिसीज़ बनने जा रही हैं या जो गाइडलाइन दी जा रही है मईशत के हवाले से वो बेहतर हो रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बड़ा आपने अहम नुकता, क्योंकि अभी हमने कंक्लूड करना है। अवैस बिन वसी साहब, आज यौम स्याह के हवाले से बिलखुसूस कश्मीरियों को और ख़ास तौर पर उन लोगों को जो इंसानी हकूक़ के बड़े अलमबरदार बने फिरते हैं, को वन लाइनर को मैसेज दे दीजिए सर। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज का जो दिन है ये यौम स्याह जो कश्मीरी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो मकबूजा कश्मीर में हूँ, आज़ाद कश्मीर में हूँ, बाहर हूँ, वो मना रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कश्मीरी वही हक मांग रहे हैं जिस हक की बुनियाद के ऊपर दुनिया के तमाम ममालिक को आज़ादी मिली है। ख़ास तौर पर 20वीं सदी के अंदर जिन ममालिक ने आज़ादी हासिल की वो इसी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को एक्सरसाइज करके हासिल की। और ये जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ये भी याद रहे कि यूनाइटेड नेशन ने ये कश्मीरियों को कोई ग्रांट नहीं किया है, ये यूनाइटेड नेशन ने इसको एक्नॉलेज किया है इस राइट को। तो मैं समझता हूँ कि ये जो राइट है, जिस तरह दुनिया के दीगर मुल्कों को ये दिया गया, कश्मीरी भी वही राइट अपना मांगते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अवैस बिन वसी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बाबर गौरसी साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। नासिर इकबाल साहब, माहिर माशियात प्रोफेसर मसूद अख्तर साहब ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया था। इंजीनियर अमीर मकाम वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।